اگر آج ہماری موت آ گئی ہے سامعین محترم، نوجوانوں، بوڑھے بزرگ، اگر ابھی ہماری موت آ جائے ہے، کیا تمہارے کھاتے میں کوئی نیکیاں ایسی ہے جس پر تم رشک کر سکو؟ ہاں ہم جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں ہمارے پاس 5 وقت میں سے کوئی نماز ایسی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہاں ظہر کی نماز میرے پاس ایسی ہے کہ جس کو میں پیش کر سکتا ہوں، جس کے بدولت میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ کوئی اعمال ایسے ہیں ہمارے پاس، کوئی نیکیاں ہماری ایسی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہو، دعویٰ نہیں، ریاکاری نہیں، شہرت نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کیا ہو؟ ذرا غور کرے، آپ سوچیں ذرا اپنے آپ کی زبان اٹھا کر کے، کیا ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ زندگی بدل سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے ہماری زندگی میں، خدا رسول کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جب تو ہم خود تہیا کر لے، ارادہ کر لے پختہ، تو ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی ہے 4 چیزوں۔ جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو شرف والی چیز بنایا۔ کسی چیز پر قسم کھا کر کے اگر کسی چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جگہ جگہ پروردگار عالم نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، مکہ المکرمہ کی قسم کھا کر کے پروردگار عالم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر عظیم کی، مکہ المکرمہ کی، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ چونکہ اس شہر میں آپ کا جو ہے قیام ہے، وانت حل، حل کی تفسیر وانت مقیم بہذا البلد، اے محبوب مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، جو کہ حضور کا وہاں رہنا ہے، حضور کے قدم وہاں پڑے ہیں۔ تو اگر چیز کو، عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، والتین انجیر کی، والزیتون زیتون پھل کی، وطور سینین طور سینا کی، جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیے، وہ طور جس کو بولتے ہیں، وہذا البلد الامین، اور مکہ المکرمہ کی۔ 4 قسمیں کھا کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ اگر بجائے چہرہ کے آگے کے پیچھے رکھ دیا جاتا انسان خوبصورت نہیں دکھتا، اگر ہاتھ یہاں رہنے کے بجائے اگر ہاتھ کو پیچھے سے لایا جاتا گھما پھرا کر کے انسان دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اگر پاؤں جو سیدھا ہے دونوں پاؤں کو موڑ دیا جاتا، رنگتے ہوئے چلتا، کسی اور طریقے سے چلتا، انسان کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم آپ کو یہاں رکھنے کے بجائے اگر پیچھے لگا دیتے خوبصورت انسان نظر نہیں آتا۔ اگر انسان کے جو اعضاء ابھی ہم اور آپ اپنے جسمانی شکل کو دیکھ رہے ہیں، اس شکل کے بجائے دوسری اور مختلف طریقوں سے انسان کو بنایا جاتا، انسان خوبصورت نظر نہیں آتا۔ لیکن اب جس کو بھی دیکھیے، جس انسان کو آپ دیکھیے، نوجوان بوڑھے بزرگ کو دیکھیے، انسان کے بال بھی بہتر ہے، انسان کے ہاتھ اور پاؤں بہترین طریقے سے سوار کر کے بنایا گیا ہے۔ اسی کو تو پھر پروردگار عالم نے 30واں پارہ میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دھوکے میں کس چیز نے ڈال رکھا ہے؟ تمہیں رب کریم اتنا مشفق شفیق مہربان اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں کس چیز نے ڈال رکھا ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں اس سے دور کر رہی ہے پروردگار عالم کی ذات سے، اللہ سے الگ کر رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، فرمایا الذی خلقک، تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو درست بنایا، معتدل بنایا،
اچھے انداز سے بنایا، الذی خلقک فسواک، پھر اسے درست بنایا، اچھا بنایا، بہتر بنایا، ایسا بنایا کہ ایک جھلک میں انسان اپنے چہرے کو آئینے میں شیشے میں دیکھتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں اچھا لگ رہا ہوں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طریقے سے چاہا تجھے مرکب کر دیا، تجھے جوڑ جوڑ کر کے بنایا، ہڈیوں کو جوڑا، گوشت کو جوڑا، تمام چیزوں کو جوڑ جوڑ کر کے تمہیں بنایا اور تیار کیا تاکہ تم اچھا لگو، کہ تم معاشرے میں تمہارے ایک وقت ہو۔ اتنا خوبصورت انسان کو بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان ہونا۔ انسان ہونا یہ الگ نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے مخلوقات دنیا میں ہے، ہر طریقے سے مخلوقات ہے، طرح طرح کے مخلوقات۔ ہم تو چند ایک مخلوقات کو جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اردو میں ہے، لکھنے والے بہت بڑے عالم ہیں، وہ گزرے ہیں، مستقل جانوروں کے نام کو اس میں لکھا، مختلف مخلوقات کا انہوں نے تذکرہ فرمایا۔ ایسی ایسی مخلوقات آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر مچھلی کی قسم ہے تو دنیا میں تمام مچھلی کی قسم کو انہوں نے بیان کیا، فلاں مچھلی کے نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہاتھی اگر ہے، اونٹ اگر ہے، کیونکہ عرب میں اونٹ بہت زیادہ ہے، تو اونٹ کے کیا کیا عربی میں نام ہے، تمام ناموں کو انہوں نے لکھا، کس طریقے سے ہوتا ہے، کہاں کہاں یہ مخلوقات پائے جاتے ہیں، پوری تفصیلات حیات الحیوان کتاب میں انہوں نے اس میں یہ ساری مخلوقات کو لکھا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو چند ایک کیڑے مکوڑے کے نام جانتے ہیں بس، ورنہ صرف ایک دو نہیں ہے، 3-4 مخلوقات نہیں ہے، بہت بے شمار ہے۔ مشہور یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات سے بھی زیادہ مخلوقات اس دنیا میں ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا۔ یہ کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اگر اس پر بھی سوچے انسان تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ تو نے مجھے ہاتھی اور فلاں فلاں چیز نہ بنا کر کے تو نے مجھے انسان بنایا، صرف انسان نہیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین خوبصورت تمہیں بنایا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا، اور انسان کیا شکریہ ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر، کیا انسان کر رہا ہے بتائیے تو ذرا صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر کے مکرم بھی بنایا، اتنا خوبصورت بھی بنایا، ساری چیزیں بنا دی۔ اس سے بھی آگے چلنا انسان کی عظمت اور انسان کتنا مکرم ہے۔ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے اٹھا کر کے یوں کسی گڑھا میں جا کر کے پھینک دیا جاتا، کوئی بات نہیں، لیکن شریعت میں یہ نہیں ہے، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کی آنکھ وغیرہ کو، سارے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک کر دے، بند کر دے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اسے غسل دیا جائے، اسے پاک صاف کیا جائے، اسے بہترین طریقے سے نہلایا دھلایا جائے۔ اس کے بعد کسی گڑھے میں نہیں، پھر بہترین لباس میں، تمام لباسوں میں سردار لباس، سفید وائٹ رنگ کا لباس، اس میں اسے کفن دیا جائے، اسے پھر یوں ہی پھینک نہ دیا جائے، بلکہ پھر اسے جب کفن دے دیا گیا پھر اسے اکرام کے ساتھ، احترام اور اہتمام کے ساتھ قبر کھودی جائے۔ اس کے بعد اس کو پھینک نہ دیا جائے، اسے پیار محبت کے ساتھ پکڑ کر کے اتارا جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ان سب چیزوں پر؟ ہم نے جب سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو دفنا چکے ہیں، لیکن کبھی اس پہلو پر آپ نے غور کیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ کتنا قدر کیا ہے انسانوں کا، کتنا مکرم بنایا ہے انسان کو، کہ مرنے کے بعد بھی تعلیمات پیغمبر یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے، انسان کو نہلا دھلا کر کے پاکیزہ کپڑا میں اسے
کفن دیا جائے، اسے دفن کیا جائے، اور پھر مٹی کو جو ہے ایک بارگی میں ڈال دیا جائے، طریقے سے پیار محبت سے پڑھ کر کے جو دعا اس کو پڑھ کر کے اسے سپرد خاک کیا جائے۔ تمہیں اتنا لحاظ کیا، تیری عزت اتنی کی گئی ہے اے بنی آدم، اے انسانوں، تو نے کیا کیا؟ تو نے خدا کے لیے کیا کیا؟ اتنا تیری لحاظ کی گئی ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے حکم یہ ہے، تعلیمات پیغمبر یہ کہ اذان دی جائے، اقامت کہی جائے دوسرے کان میں، پھر ایک بہترین نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ یہ تمام چیز انسان کی عظمت اور احترام میں ہوتا ہے۔ انسان کی عظمت اور احترام کتنا زیادہ ہے بتائیے؟ ایک ایک پہلو پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً شریعت میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروردگار عالم نے اور اسلام نے ہمارا جتنا خیال کیا، ہم 1 روپے کے برابر بھی نہیں خیال کرتے ہیں۔ اور جب غسل دینے کی بات آتی ہے میت کو، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا پانی سے بھی غسل دے دیا جائے، لیکن شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ بیری کے پتے کو پانی میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سمجھا کہ یہ بیری کے پتے کو پانی میں ڈال کر کے میت کو کیوں نہلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بیری کے پتے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ میل کچیل کو جذب کرتا ہے یہ پتا، اور بیری کا یہ پیڑ، یہ درخت کوئی معمولی نہیں ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، عرش پر گئے، اس موقع پر بیری کا درخت تھا۔ وہاں پر بیری کا تذکرہ سے واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ بیری کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ اور اس بیری کے پتے کی خاصیت یہ بھی بتا دوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیری کے پتے سے نہانے سے اگر کسی پر سحر اور جادو کا اثر ہو تو بیری کے پتے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ورنہ تو 1 گھنٹہ بھی لگ جائے گا، تو صرف ایک کہنا یہ چاہتا ہوں، انسان کی عظمت اور احترام میں مرنے کے بعد پانی میں بیری کے پتے کو ڈالا جاتا ہے، پھر گرم کر کے نہلایا جاتا ہے۔ ارے بنی آدم، اے انسان، تجھے اتنا خیال کیا، تجھے اتنی عزت بخشی ہے، تو نے کیا کیا؟ تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ تو نے اسلام اور شریعت کے لیے کیا کیا؟ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھیے۔ پھر حکم یہ ہوا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دعا وغیرہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، دفنا کر کے نہ آ جائے، بلکہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک آگے کی جانب اور ایک پیچھے کی جانب، مسجد کے آگے کے جانب سورہ بقرہ کی شروع کی آیت پڑھی جائے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کی آخری آیت کو پڑھی جائے، یہ مستحب اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی اتنا انسان کے لیے کیا گیا، لیکن اے بنی آدم، اے انسان، تو نے کیا کیا؟ تجھے حکم ہوا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن تیرے کانوں میں دور تک نہیں رہے گا۔ تو نے ایک حکم کو نہیں مانا پروردگار عالم کا، اور تیرے رب نے تجھے اتنی عزت دی ہے، اتنی تمہیں عزت بخشی ہے، تجھے دنیا میں آیا تو کوئی چیز نہیں تھی، مال و دولت سے خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تجھے پیسے کے ذریعے سے عزت دی ہے، تمہیں مالدار بنایا، تجھے دولت دی ہے، پھر تمہاری کوئی جان پہچان نہیں تھا، پھر تمہارے رشتہ داریاں بنا دیا، تمہارے ماں اور باپ جیسے نعمت سے تمہیں نوازا، تمہاری برادری کنبہ اور یہ خاندان تمہیں دیا، تمہیں معاشرہ تمہیں دیا، تمہارا گاؤں تمہیں دیا، یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دیا ہے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حی علی الصلاۃ، جب اذان کے الفاظ تیرے کانوں تک پہنچے، حی علی الفلاح کے جو آواز تیرے کانوں تک پہنچے، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو کچھ نہیں کیا۔ تجھے قرآن جیسی نعمت میں نے دیا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ میں نے تمہیں جو ہے بہترین نبی اور نبیوں کے نبی سید الانس والجن رحمت عالم جیسے نبی ہم نے تمہیں دیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟
हमने तुम्हें जो है कमो बेश 1,24,000 अंबिया मैंने उतारा है तुम्हारे हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, लेकिन ए इंसानों तूने मेरे लिए क्या किया? हमने तुम्हें पाकीज़ा घर मस्जिद जैसी नेमत दी है, तूने मेरे लिए क्या किया है? मैंने तुम्हें बैतुल्लाह जैसी नेमत दी है, मदीना मुनव्वरा जैसा मैंने शहर तुम्हें दिया है। ए बनी आदम, ए इंसान की औलादो, तूने हमारे लिए क्या किया है? वो तो कुछ नहीं किया, सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए किया हूं। बताओ कोई कमी रह गई हो तो मैंने तुम्हें दिया ना हो, कोई एक चीज ऐसी दिखा दो कि मैंने तुझे ना दिया हो। नहीं दिखला सकते हैं। सारी नेमतों से तुझे नवाजा। जब तू पैदा हुआ बदन में कोई कपड़ा नहीं था, मैंने कपड़े के जरिए से तेरी इज्जत को छुपाई है। ए बनी आदम, तूने हमारे लिए क्या किया? जब तुम 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का था, बोलना नहीं आता था, बोलने के लिए मैंने तुम्हें जबान दी है, मुंह दिया है, तुम बोलते हो, तेरी बात तेरे बाप तेरी मां समझ जाती है। बच्चा से फिर मैंने तुम्हें जवान बनाया, तेरी जवानी को देख करके दुनिया भी हैरान है। तेरी जवानी मैंने ऐसी दी है, अगर तू पहाड़ों को अपने हाथों से तराशना चाहे तो तुम तराश लोगे। तुम सारी चीज, जो भी चीज करना चाहो, हर चीज अपने हाथों के जरिए से कर सकते हो। मैंने तुझे ऐसा बनाया, मुकर्रम बना दिया है। लेकिन ए आदम की औलाद, ए बनी आदम, ए इंसानों, तूने मेरे लिए क्या किया? तेरी इज्जत तो यहां तक की गई है। ए आदम की औलाद, तूने मेरे लिए क्या किया? ये तो कुछ नहीं किया है मेरे लिए। ये सारी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे घर में ही थे, छत नहीं था, सर छुपाने के लिए हमने तुझे घर दिया है, और ताकि तुम अपना सर को छुपा सको। हो सकता तुम्हें जो है इधर उधर जो सड़क के किनारे पर तुम्हें रहना पड़ जाता, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं किया। हर आदमी को, हर इंसान को मैंने घर दिया है अपने सर को छुपाने के लिए। ए आदम की औलाद, तूने मेरे लिए क्या किया? जब तुम्हें जरूरत पड़ती है गर्मी का तो मैंने गर्मी के लिए इंतजाम किया, सूरज को मैंने हुक्म दिया रोशनी का जो है पहुंचाने का। जब तुझे ठंडक की जरूरत पड़ती है मैंने ठंडक का जो इंतजाम किया। जब तुम्हें हवा की जरूरत पड़ती है मैंने हवा का इंतजाम मैंने किया। जब तुम्हें जरूरत पड़ती है जिन जिन ग़िज़ाओं की, जिन जिन खुराक की, मैंने वो सब भी इसका तुम्हारे जो इंतजाम किया है। जब तुम्हारी जरूरत है ठंडा पानी पीने का, मैंने इंतजाम वो भी किया है। हर तरीके से मैंने तुम्हारा इंतजाम किया, तुम्हारा ख्याल किया, तुम्हारी इज्जत बख्शी, तुम्हें मुकर्रम बनाया। लेकिन ए आदम की औलाद, ए बनी आदम, ए इंसान, तूने मेरे लिए क्या किया? तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। इस्लाम मुहतरम, ये तमाम नेमतें वो है कि जिसको इंसान अगर 1 मिनट भी अपने गिरबान पर झांक करके सोचेगा तो फिर उसे जरूर ये बात दिल के अंदर आएगी, ये बात आकर के उसे दस्तक देगी, नहीं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, जिन मनमानी में जिंदगी बसर कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। कभी सोचे जरा, कभी तन्हाई में सोचिए, कभी रात में सोने से पहले 5 मिनट निकाल करके बिस्तर पर बैठ करके सोचे तो जरा सही कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मैंने उनके लिए क्या किया है। मुझसे एक वक्त का सजदा नहीं होता, मुझसे एक वक्त जल्दी नहीं आया जाता, मुझसे एक वक्त मांगा जाता है तो हम आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसने तुझे इतनी इज्जत बख्शी है, तुझे हर तरीके से नवाज करके दिया, वो इतना भी नहीं कर सकता है कि कम से कम 5 वक्त सजदा कर ले, मस्जिद में आकर के मस्जिद में माथा टेक ले, अल्लाह को याद कर ले, अपने पालनहार को याद कर ले। एक कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है। अगर एक रोटी तुम कुत्ते को दे दो, कभी वो कुत्ता तुझे नहीं काट सकता है, कभी वो कुत्ता तेरे से बेवफाई नहीं करेगा, लेकिन वो इंसान है। इंसान तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें दी है, इतने खा रहे हो, उस मालिक के बेवफाई करते हैं, उस मालिक के सामने सजदा करने से घबराते हैं, उस मालिक के सामने आने से हमारा जी कतराता है। यानी एक कुत्ता भी वफादार है, लेकिन हम अपने मालिक के वफादार नहीं है। जरा सोचे तो जरा सही, वक्त निकालिए, सोचिए जरा इस बात पर कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें खड़ा कहाँ होना चाहिए। असल चीज मैं बारह में चाहता हूँ, लचकदार और बेहतरीन बयान, ये बेकार किस्म की चीजें हैं। जब तक कि जिंदगी आपकी ना बदल जाए, जब तक कि आपकी जिंदगी में इनकलाब ना आ जाए, जब तक कि आपकी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक न गुजरने लगे, तो कोई बयान वाज ये कोई बेकार चीज है। असल चीज ये कि इंसान की जिंदगी में अमल आना चाहिए। सुन लेना और उसको सुन करके कानों से निकाल लेना असल चीज नहीं है, बल्कि असल चीज ये है कि जो बात कही जाती है उसे जरा
اپنے تنہائی میں سوچے, اکیلے جب کھڑے ہیں اس وقت آپ ذرا سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر آج ہماری موت آ گئی ہے سامعین محترم, نوجوانوں, بوڑھے بزرگ, اگر ابھی ہماری موت آ جائے ہے, کیا تمہارے کھاتے میں کوئی نیکیاں ایسی ہے جس پر تم رشک کر سکو؟ ہاں ہم جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے, ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہاں ہمارے پاس 5 وقت میں سے کوئی نماز ایسی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہے, جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہاں ظہر کی نماز میرے پاس ایسی ہے کہ جس کو میں پیش کر سکتا ہوں, جس کے بدولت میں جنت میں جا سکتا ہوں. کوئی اعمال ایسے ہیں ہمارے پاس, کوئی نیکیاں ہماری ایسی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہو, دکھلاوا نہیں, ریاکاری نہیں, شہرت نہیں, بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کیا ہو. ذرا غور کرے, آپ سوچے ذرا اپنے آپ گریبان اٹھا کر کے, کیا ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے, تو پھر کیوں نہیں ہم اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. زندگی بدل سکتی ہے, انقلاب آ سکتا ہے ہماری زندگی میں, خدا رسول کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جب کہ ہم خود تہیا کر لے, ارادہ کر لے پختہ, تو ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جب پہلے آتے ہیں, جب بیان شروع ہو جاتا ہے, میں نے 12 کہا کہ اس پلر کے پیچھے پڑھنا چاہیے نماز آپ لوگ, لیکن اتنا بھی آپ لوگ بات کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. سامنے آپ بالکل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں, اچھا نہیں ہے. بالکل تھوڑا سا پیچھے تک پڑھ لیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی. ماننے کا جذبہ اپنے اندر تھوڑا سا رکھ لیجیے, اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق.